الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور سید الایام اس کو کہا گیا ہے۔ بہت زیادہ برکتوں، رفتوں اور عظمتوں کے حامل اس دن میں ہمیں چاہیے کہ ہم بطور خاص اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری نیاز مندی کے ساتھ جھکائیں، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا بطور خاص نذرانہ پیش کریں اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت اس آخری عشرے، اور اب تو بالکل یہ آخری ہفتہ ہے، اس میں اپنا معمول بنائیں۔ آج 23ویں روزے کی مناسبت سے 23واں پارہ بھی ہے، لیکن اس سے قبل جو 22واں پارہ اس کے مضامین، اور 21ویں پارے سے ہم سورہ احزاب اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت 31 کے ساتھ ہم شامل ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ سورہ جو ہے اس میں بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازدواج مطہرات آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ ایک پہلی اسلامی مملکت، اس کا وجود یہاں اس کی شروعات ہوئیں، اور آپ جانتے ہیں ہم ان چیزوں کا بہت زیادہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ مکے کے چیلنجز کیا تھے اور مدینہ منورہ کے چیلنجز کیا تھے، اور اس نئی ریاست کو علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کیا کیا مسائل درپیش تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو بہت بڑی قوت تھی وہ یہود کی تھی، جو صرف اقتصادی غلبہ ہی کے حامل نہیں تھے بلکہ وہ علمی اور دینی طور پر بھی بہت مضبوط تھے، اہل کتاب تھے، اور اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ معتبر اور مقتدر سمجھتے تھے، اور کسی نہ کسی سطح پر اس وقت اس علاقے میں جو صورتحال تھی وہ ان کے کنٹرول میں تھی۔ اور اس ابتدائی سطح پر مسلمانوں کو شمالی محاذ پر خیبر کے یہود سے اور جنوبی محاذ پر مکہ مکرمہ یہاں کے جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ مخاصمت کا سامنا تھا، اور اگر کسی مرحلے پر مسلمان اپنی طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے خیبر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو جنوب کی طرف سے مشرکین مکہ ان کے حملے کا خدشہ ہے، اور اگر کسی وقت مکہ کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر خیبر کے یہود اور از خود مدینہ منورہ کے اندر جو یہود کے قبائل ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداً دوستی کے معاہدے کر رکھے تھے، لیکن یہ یہود جو تھے یہ اندر سے پوری مخاصمت رکھتے تھے، اور اس وقت اور دن کے انتظار میں تھے کہ کب کوئی صورتحال تبدیل ہو اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور ایک المیہ یہ بھی تھا کہ یہ تو دونوں قوتیں تھیں علاقے کی اور خطے کی، یہود اور مشرکین مکہ، ایک تو انفرادی سطح پر مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دوسرا یہ دونوں اجتماعی طور پر بھی آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس نوعیت کی بات چیت ان کی ہمہ وقت جاری رہتی تھی، بیک ڈور ڈپلومیسی۔ یہود کا ایک ڈیلیگیشن مکہ مکرمہ گیا، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے ابو سفیان اور اس نوعیت کے جتنے سردار تھے جن کی تعداد 50 کے قریب ہے ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ کعبے کے پردوں کو پکڑ کر اور اپنے سینوں کو کعبے کی دیوار سے لگا کر کیا، اور اس عہد کا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اور اپنے قبیلے کے آخری فرد تک لڑیں گے، یہاں تک کہ مسلمان تہہ تیغ ہو جائیں اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد خطے کے دیگر قبائل کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ شامل کیا، اور ایک بڑے بھرپور لشکر کے ساتھ جو 12,000 افراد پر مشتمل تھا اور بہت زیادہ جنگی ساز و سامان سے لیس 5 ہجری کو مدینہ منورہ پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ کے طور پر حالات پر ہمہ وقت نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کے جو ساتھی جو پورے خطے کے حالات سے آپ کو ہمہ وقت اطلاعات باہم پہنچاتے تھے، اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ نے اپنے احباب اور اصحاب کے ساتھ مشاورت اور اس کے بعد پھر مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا اہتمام کیا،
اور یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک عظیم منظر اور مظہر اور مارکہ ہے کہ آج خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس خندق کو کھودنے میں ہمہ وقت مصروف اور مشغول رہے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ بدن اقدس پر اس خندق کھودنے کے دوران اڑنے والی مٹی اس قدر بعض اوقات آ جاتی کہ وجود اطہر جو ہے وہ مٹی سے لیس ہو جاتا، اور یہ ایک مشقت اور مشکل مرحلہ تھا جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے آگے رہ کر انہوں نے ان امور کو سر انجام دیا، اور بعض اوقات جہاں بہت کٹھن مرحلہ کوئی آتا اور صحابہ کے گدال اور ان کی توانائی جواب دے جاتی، تو پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے کو سر کرنے کے لیے خود تشریف لاتے، اور حضرت سلمان فارسی اور دیگر اصحاب کی فرمائش پر جب ایک چٹان ٹوٹنے نہیں پا رہی تھی اور آپ نے اپنی گدال سے اس پر ضرب لگائی اور ایسی روشنی نکلی کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے رات کی تاریکی میں کوئی شعاع اور چمک اور کوئی روشنی پورے ماحول کو منور کر دے، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی چابیاں عطا کر دیں۔ دوسری ضرب پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایران کی چابیاں عطا فرما دیں، اور تیسری ضرب پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شام کی کنجیاں مجھے عطا فرما دیں۔ گویا اس مرحلے پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے حالات کی ایک خبر بھی عطا فرما رہے تھے کہ میرے غلاموں کو اللہ تعالیٰ وہ سطوت، عروج، بلندی، ارتقاء اور پیشوائی عطا کرے گا کہ دنیا کے خزانے اور بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ سارے حالات ہیں، اور ان حالات میں مکہ سے یہ ایک لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا، اور مسلمان کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو اور سر بلند کیا، اور پھر اس سورہ احزاب اس تناظر میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ آیت نازل ہوئی۔ مشقت، مشکل اور عملی زندگی کے ان کٹھن مراحل کو عبور کرنے کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس مرحلے پر بھی پیش نظر رہنا اور رکھنا چاہیے، اس طرف متوجہ کرتے ہوئے قرآن پاک کے دیگر بہت سے ان آیات اور اس پارے اور ان صورتوں کے بہت سے مضامین جس میں سورہ یاسین اور دیگر صورتیں وہ بھی شامل ہیں، ان سے آج ہم اکتساب فیض کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف، مقتدر اور معتبر علماء علامہ مفتی دل محمد چشتی صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد علی ساجد صاحب۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اس میں گرامی اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم الرزاق، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستے آسان دیتا ہے۔ حضرت آج کے موضوعات بہت اہم ہیں، اور سورہ احزاب آیت 32 اور 33 یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیہ۔ بہت خوب آپ نے سورہ احزاب کے ابتدائی مضامین پر روشنی ڈالی، بڑا دل خوش ہوا۔ ایک جملہ اگر آپ کی اجازت ہو تو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے اختتام پر جب کفار بھاگے تو آپ نے فرمایا آئندہ تم نہیں آؤ گے، ہم خود ہی آئیں گے، اور پھر گئے۔ تو آج مسلمان اگر یہ سبق یاد کر لیتے تو آج ہم ان مصیبتوں اور مشکلات کے دور سے نہ گزرتے۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات دنیا کی وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جن کو قرآن نے ہماری مائیں کہا۔ ان ازواج مطہرات کے علمی کارناموں کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم علیہ السلام کی رضا جوئی میں اور خدمت گزاری میں جو انہوں نے رفاقت کا حق ادا کیا وہ انہی پر ہی بس ہے، بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات۔ جن آیات مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ گھر سہانا ہو، طرح طرح کا ساز و سامان ہو، مہمان نوازی کے لیے بہترین سلیقہ مندی کی صورت اختیار کی جائے،
یہ ایک مختصر سی دنیا کے لیے ازواج مطہرات نے بارگاہ رسالت میں کچھ اپنی عرضیاں پیش کیں، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے تو اپنے گھر میں کہاں پسند فرماتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی مزیدار بات، جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرداً فرداً ایک ایک ام المومنین کے پاس گئے۔ سب سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اس بات کو سوچنا سمجھنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات تخییر کی، ان کے سامنے تلاوت کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا شاندار عشق و محبت سے لبریز جو جملہ ہے وہ ذرا سماعتوں کی نظر، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا، تو انہوں نے کہا استشیر فیک ابوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل اختار اللہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ، یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، میں آپ کی ذات کے حوالے سے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیسے کروں؟ میں نہیں مشورہ کر سکتی، میرا کل اور آج فیصلہ یہی ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے پاس جب حضور گئے تو ہر ایک نے یہی جواب دیا، تو پھر خالق کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی ازواج، تمہارا میری بارگاہ میں مرتبہ ایسا ہے جو رتبہ اور قدر کسی اور خاتون کو تمہارے علاوہ کو نصیب نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر وہاں پر ایک بات ذکر کی گئی، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ ہر ایک شخص کے اپنے معیار کا تقوی ہوتا ہے۔ ہمارا تقوی تو یہی ہے کہ ہم بڑے گناہوں سے اور شرک و کفر سے دامن بچائیں۔ یہاں پر تقوی کا معنی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا جوئی میں تم اپنا جب بھرپور کردار ادا کرو تو پھر تمہارا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ نؤتیہا اجرہا مرتین، تمہارا ثواب بھی ڈبل ہے، ایک تو نسبت رسول کی وجہ سے اور دوسرا احترام رسول کی وجہ سے۔ اور ان کی سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی کثرت ازواج کی، ایک حکمت یہ ان آیات میں بیان کی گئی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو ازبر کرو، اس کو تم نے امت تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صرف حضرت عائشہ صدیقہ کا ہی مدرسہ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ مختلف ازواج مطہرات نے اپنے گھروں کے اندر مسجد کے نام پر ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، جہاں پر خواتین بھی آتی اور مرد بھی پردے میں اپنے سوالات کرتے اور ہر سوال کا شافی جواب بارگاہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس کاشان نبوت سے ان کو جواب نصیب ہوا کرتا۔ ان کو نبی کی اہل بیت کہا گیا۔ اگر ان آیات مبارکہ کی سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہاں پر جو اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اہل البیت کا حقیقت میں مصداق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہے۔ اگرچہ دیگر بھی اہل بیت آپ کے ہیں، اہل بیت نسب بھی ہیں، اہل بیت سکنا بھی ہیں، اہل بیت نسبت بھی ہیں، بلکہ یہاں پر تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے حوالے سے اگر ماحول کو کشادہ کیا جائے تو ہم دیگر انبیاء کرام کے جب ان کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں تو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو ان کا اہل کہا گیا، اہلہو، ان کا اہل کہا گیا۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے فرماتی ہیں کل تقی و نقی فہو اہلی، جو بھی صاف ستھرا متقی مومن پرہیزگار ہوگا میں اس کو اپنا اہل سمجھوں گا، وہ میرا اہل ہوگا۔ ازواج مطہرات جب ہماری مائیں ہیں تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے باپ ٹھہرے، لیکن انہی آیات میں اللہ نے فرمایا میں خاتم النبیین پر گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ پچھلے پروگرام میں بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، وہ میں بار بار سنتا ہوں۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کی ازواج ہماری مائیں ہیں تو پھر نبی تو ہمارے باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ باپ نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، کیونکہ باپ اور رسول میں بڑا فرق ہے کہ باپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ کچھ اور ہے۔ اولاد کی نافرمانیاں دیکھ کر تو ماں باپ اپنی اولاد کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، آنکھ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ میدان معاشر میں بھی اپنی گناہگار امت کو پکار کر کہیں گے انا لہا انا لہا۔ جب کوئی صحابی بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ زبان حال سے یوں ارشاد فرماتے
میری رحمت للعالمینی والی شان کے ہونے کے باوجود تمہارا ہلاکت کا یہ کہنا یہ اچھا نہیں لگتا، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ جی ہاں پڑھی۔ فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ازواج مطہرات اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، اچھا وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جب ان ازواج مطہرات نے کہا بل اختار اللہ و رسولہ، اس وقت ان کی تعداد 9 تھی یا 10 تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے لیے حکم بیان فرمایا، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہمیشہ کی آپ کی ازواج ہیں، ان کو بدلنا بھی جائز نہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کرنا بھی درست نہیں۔ اگرچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے پہلے یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا، لیکن جن ازواج مطہرات نے، جن امہات المومنین نے اختار اللہ و رسولہ کا راگ الاپا تھا، ان کے ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور پھر ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے یہ بیان فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدًا، ان کو بیوہ کہنا درست نہیں ہے، یہ نبی کی ازواج ہیں، ان کی عدت اور ان کے احکام وہ نہیں کہ جو عام عورتوں کے احکام۔ سبحان اللہ۔ آیت 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر، آپ کے حکم کی اہمیت اور آپ کے اختیارات، اس کا دائرے کا تو ہم تعین نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم ارشاد فرما دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس سے روح گردانی کی اجازت نہیں ہے، وہ فرض ہے ان کے اوپر۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آخری نبی بن کے آئے اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے رہنی تھی، تو آپ نے ان تمام غلط رسومات کو ختم کرنا تھا جو مشرکین مکہ نے خود ساختہ بنا رکھی تھی۔ ان رسومات میں سے ایک رسم یہ تھی کہ ویسے تو عرب کے معاشرے میں سگے رشتہ داروں کا کوئی احترام نہیں ہوتا تھا، ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، لیکن جو رشتے انہوں نے خود بنائے ہوتے تھے اس کے پیچھے بڑی پختگی سے کھڑے ہوتے، اور وہ رشتہ انہوں نے کیا بنایا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا جاتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سگے بیٹے کی بیوی۔ اس سارے معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خود سارا نظام بنایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کی صاحبزادی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کروایا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا، اس لیے کہ میں قریش کے اعلیٰ خاندان سے ہوں اور یہ آزاد غلام سے آزاد ہوئے ہیں تو میرا ان کا کف نہیں آپس میں ملتا۔ اب اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے انہوں نے اس رشتے سے انکار کیا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشورہ کرنا اور مشورہ لینا جب آپ اس کیفیت میں ہو تو سننے والے کے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، یہاں مان لے یا اپنا جواب عرض کر دے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما دیں گے پھر اس سے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب یہاں رسم ختم کرنی تھی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ نکاح کرنا ہی کرنا۔ تو پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہوا، لیکن وہ جو آپس میں خاندانی فرق تھا اس کی وجہ سے یہ شادی چل نہ سکی، طلاق ہو گئی۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے بعد حکم ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سیدہ زینب کو اپنے گھر تشریف لے آئیں کیونکہ میں نے آپ کا نکاح فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں امہات المومنین میں جب آپس میں بیٹھ کے بات ہوتی تو بڑا فخر محسوس کرتی سیدہ زینب کہ تمہارا نکاح کس نے پڑھایا، تمہارا کس نے پڑھایا، تو پھر کہتی میرا نکاح تو رب کائنات نے کروایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کو ایک امتیازی حیثیت تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو اپنے گھر لے آئے تو مشرکین مکہ نے ایک واویلا مچایا
کہ دیکھیں اپنی بہو سے نکاح کیا. اس مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے بعد آنے والے ہیں. اس آیت میں جو رجال کا لفظ ارشاد فرمایا نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو بعضوں نے اس کا منفی فائدہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 شہزادوں کی سرے سے نفی کر دی. پھر علماء نے اس کا جواب دیا حدیث کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم. اور کہا یہ جو رجال ہے یہ اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بلوغت سے اوپر چلا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے طفل تھے اور یہ بچپن کی کیفیت سے جوانی کی طرف نہیں آئے تھے، اس لیے اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ رسم ختم کر دی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اسی کے ساتھ نکاح حرام ہے جو اپنا صلبی بیٹا ہے. حضرت وقت تو چونکہ بہت محدود ہوتا ہے اور قرآن پاک کے مضامین تو بات سے بات اور چراغ سے چراغ جلتا ہے. اب سورہ یاسین پیش نظر ہے اور ایک تو اس کا کچھ فضائل اور تعارف، اور پھر ہم آگے اس کی آیت 13 تا 27 پر بھی پہنچیں گے. ابتداً آپ اس صورت کے کچھ فضائل اور کچھ ایسے معمول جو ہمارے ناظرین جن کو یہ جاننے کے بہت شائق ہوتے ہیں. جی بالکل. سورہ یاسین شریف کو قرآن مجید کی باقی صورتوں پر فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. سب صورتیں، سب آیات، سب حروف اللہ کا کلام ہے. کلام ہونے کے اعتبار سے سب کا رتبہ برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی میں کثرت ثواب، اس اعتبار سے ان میں فضیلت ہے. سورہ یاسین شریف کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سورہ یاسین شریف کو مشکلات کا حل کہا جاتا ہے. ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کو مختلف تعداد میں مختلف مقاصد کے لیے پڑھا کرتے تھے. جب کوئی مشکل پیش آتی تو 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے. بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی ہے تو غالباً وہ 40 جلدوں پر مشتمل ہے. اللہ اکبر. وہ ان پر سکتہ طاری ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ فوت ہو گئے. ان کو قبر میں اتار دیا گیا. قبر میں ان کے ہوش و حواس نے کام کیا. انہوں نے کہا لوگوں نے تو مجھے قبر میں مردہ سمجھ کر ڈال دیا. انہوں نے سورہ یاسین شریف کی فضیلت سنی ہوئی تھی کہ یار مشکل کا حل ہے، اس کی تلاوت شروع کی. ابھی 3-4 مرتبہ یہ تلاوت کی تھی کہ قبر کو کسی طریقے پر کھول دیا گیا. پھر آپ باہر نکلے، پھر آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل فرمایا. سبحان اللہ. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم. اس کے 2 مطلب ہیں. جو مر چکے ہیں ان کے سامنے بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. جس کا مطلب یہ کہ یہ قبر کی وسعت دیتی ہے، قبر کے اندر نور لاتی ہے. کیونکہ سورہ یاسین شریف کو 1 مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ بھئی جن لوگوں کا جاں کنی کا عالم ہو اس وقت ان لوگوں کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. یہ نزع کے وقت کو ان پر آسان کر دیتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کی کئی آیات کو بطور وظیفہ بھی استعمال فرمایا. بالخصوص ہجرت کی رات جب آپ علیہ السلام کفار کے محاصرے کو توڑ کر نکلے تو اسی کی آیات بینات کی تلاوت کر رہی تھی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو آپ علیہ السلام بحفاظت اور بسلامت دشمن کے لشکر اور جم غفیر میں سے نکل گئے اور ان کو ذرا برابر بھی اس چیز کی خبر نہیں ہوئی کہ کون آیا اور کون گیا. سورہ یاسین شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہمیں چاہیے کہ بالخصوص موجودہ جو حالات چل رہی ہیں کہ جہاں پر جانی مالی کسی بھی اعتبار سے ہمیں تحفظ فراہم نہیں ہے تو ہم اپنا روحانی جو تحفظ ہے وہ ہم اپنا سکتے ہیں. میں یہاں پر آپ کی اجازت سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. میں نے مکتبہ شاملہ کے اندر الجرائد سچے واقعات میں سے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عرب لڑکی کہتی ہے کہ میں یورپین ممالک میں تھی تو رات کے وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے کافی ٹائم ہو گیا تو رات کا 1-2 بج گیا تو میں نے سوچا کہ میں نے تو گھر جانا ہی جانا، میرے ماں باپ پریشان ہوں گے. انہوں نے مجھے منع کیا لیکن اس کے باوجود میں چلی گئی. جب اسٹیشن پہ پہنچی تو میں اکیلی کھڑی تھی تو وہاں پر ایک شخص ہاتھ میں اسلحہ لے کر تو وہ میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا لیکن میں سورہ یاسین شریف کا ورد کرتی رہی.
وہ میرے پاس سے آ کر دور ہو جاتا، کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین آئی، میں چلی گئی۔ ایک اس کے بعد ٹرین آنی تھی تو وہاں پر اس شخص نے میرے بعد ایک لڑکی کو قتل کر دیا۔ الغرض جب عدالت میں ہم پیش ہوئے تو وہاں پر یہ اعلان ہوا تھا کہ کوئی اس مجرم کو جانتا ہو، تو میں نے کہا میں جانتی ہوں۔ تو میں نے جج کے سامنے کہا کہ میں اس مجرم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی اکیلی تیرے ہتھے چڑھی تھی، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا میں نے تیرے قریب آنے کی کوشش کی لیکن ڈراؤنی چیزیں مجھے تو اس سے دور کر دیا کرتی تھی۔ پھر جج نے اس خاتون سے پوچھا کہ آخر تمہارے پاس کون سی ایسی چیز تھی؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، میں مسلم ہوں، اور مسلم ہونے کے ناطے ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات بینات یاد کرائی جاتی ہیں۔ مجھے سورہ یاسین شریف یاد تھی، اس کی تلاوت میں نے جاری رکھی، جس کی وجہ سے میں اس کے شر سے محفوظ ہو گئی۔ تو میں قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت قرآن مجید کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے وہ شام تک اللہ رب العزت کے حفاظتی دستے میں ہوتا ہے، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی عزت، خود اس کی اپنی ذات، وہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اپنی ذمہ کرم پہ لے لیتا، اور جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے تو پھر اس کو کوئی بھی شخص پریشان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اصل موضوع تو باقی تھا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ۔ ابھی میں آؤں گا آپ کی خدمت میں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو سورہ یاسین کے بہت اہم مضامین ہمارے پیش نظر ہیں۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 22ویں پارے سے 23ویں پارے کے مضامین کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سورہ یاسین ہمارے پیش نظر ہے، اور اس کے فضائل، اور بالخصوص جو آج کل ہم حصار اور حفاظت کی بڑی بات کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ عدم تحفظ ہے بہت زیادہ انسانی زندگی میں، مالی، معاشی، جانی طور پر، سیاسی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سارے امور میں جو خیر و برکت کے در اور زینے آج ہمیں ہمارے علماء بتا رہے ہیں کہ سورہ یاسین اس کی کثرت سے تلاوت، اور جو خاص معمول ہے کہ صبح کے وقت آپ اس کی تلاوت کریں، اور معمول بنائیں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت۔ بالکل بھی کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، 2.5 3 4 منٹ سے زیادہ ٹائم صرف نہیں ہوتا، اور پھر شام اسی طرح عصر یا مغرب کے بعد اس کو معمول بنائیں۔ آپ کی زندگی اور مال اولاد اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حصار اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اس کے بہت اہم مضامین ہیں، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فضائل فرمائے، جو ہمیں حضرت مفتی دل محمد چشتی صاحب ابھی فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ خلیل احمد یوسفی صاحب آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں۔ استاد گرامی نے جو اس کے فضائل بیان کیے، یہ سارے اس کے دنیاوی فضائل ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان شریف میں سورہ یاسین کی فضیلت میں لکھا کہ جو بندہ اس کو پڑھنے والا ہے اور پھر اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے گا، اور فرمائے گا میرے بندے تو نے سورہ یاسین سے پیار کیا، اس کو دنیا میں پڑھا، آج میں رب تجھے سورہ یاسین کی تلاوت سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب سورہ یاسین کی تلاوت ختم فرمائے گا، پھر پوچھے گا بتا کبھی ایسی لذت آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اس کے مضامین پر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ، بالخصوص یہ 13 سے 27 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، یہ یہاں پر بڑے اہم سبق ہیں۔ میں اس کا جو پس منظر ہے، جو واقعہ ہے، وہ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک انطاکیہ نامی بستی کی طرف، جو روم کی زمین میں واقع، سرزمین روم میں، وہاں پر اس بگڑی بستی کی طرف لوگوں کو بھیجا۔ پہلے 2 صادق و مصدوق کو بھیجا، اور ان کو قوم نے جھٹلا دیا۔ پھر آپ نے اپنے شمعون نامی جو رئیس الحواریین تھے ان کو بھیجا، لیکن قوم نے تینوں کو جھٹلا دیا اور کہا ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے نظریے اور اعتقاد کے مطابق تو ہمیں ڈر سنانے والا، دینی احکام سنانے والا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو۔ یہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفار کی روش ہے، مومنوں کی روش نہیں ہے۔ کسی صحابی نے بھی حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا۔ ہاں آپ علیہ السلام بشر ہیں، بلکہ بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو بشر کہنا یہ آپ کی تعظیم و توقیر نہیں، بالخصوص وہ جملے اور وہ الفاظ جو باطل قوم نے، کافر قوم نے انبیاء کرام کی ہرزہ سرائی کے لیے استعمال کیے۔ امت کو تو ان سے بچنا چاہیے۔ جب راعنا کہنے پر پابندی ہے،
اس کا متبادل اللہ نے انظرنا عطا کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے ہمیں یہی فرمایا کہ جب میں خدا ہو کر، مالک ہو کر، خالق ہو کر اپنے محبوب کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہوں، تو تم بھی میرے نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر نہیں بلکہ النبی اور رسول کہہ کر پکارو۔ ان تینوں کو جب جٹلایا گیا تو وہاں پر ایک بڑی زبردست بات میرے سامنے آئی کہ وجاء رجل من اقصى المدینۃ، ایک بکریوں کا چرانے والا شخص، اس نے جب ان تینوں کی دعوت کو سنا تو وہ دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا، اور اس نے پھر ان کی تائید و نصرت میں قوم کے سامنے یہ کہا کہ ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بکریاں چرانے والے شخص نے جب انبیاء کرام کی نصرت و تائید میں اور خدمت میں اپنا حق ادا کیا تو خالق کائنات نے اس کو خراج تحسین بخشا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کی خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نہ صرف کہ دنیا بلکہ آخرت کی عزتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس شخص کا نام جو بکریاں چرانے والا تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار، قوم نے کہا لگتا یہ کہ تو بھی ان کے دین پر ہو گیا۔ انہوں نے بڑا خوبصورت کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جس رب نے پیدا کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی کیسے عبادت کرو۔ پھر قوم نے کہا تو بھی لگتا ہے مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں ایمان لا چکا ہوں۔ اب قوم نے پتھر مار کر ان کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے ساتھ ہی خالق کے کائنات کی طرف سے آواز آئی ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت انہوں نے ایک حسرت اور ایک تمنا کا اظہار کیا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، لوگ مجھے ایک معمولی انسان سمجھ رہے تھے، لیکن کاش کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے مغفرت بھی عطا کی اور مجھے عزت و تکریم بھی عطا کی۔ تو یہ ایک انبیاء کرام کے دشمنوں کا جو انجام ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو انبیاء کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے مدد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مکرمین سے ذکر فرمائے۔ 65 نمبر آیت اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا کے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ قیامت والے دن تمہارے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جن کا تم انکار کرو گے۔ اللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا تو بڑے بڑے منافق جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں وہ یہ خیال اور تصور کریں گے کہ آج ہماری دنیاوی کیفیت کو کون جانے گا، تو ہم جو مرضی کہہ دیں۔ تو اس خیال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ مولا ہم تیری عبادت بھی کرتے رہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان بھی رکھا اور مسلمانوں کے کام بھی کرتے رہے، تو ہم ایمان والوں میں شامل ہیں۔ تو جب وہ یہ بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پہ مہرے لگا دے گا اور پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ اصل میں اوپر سے کچھ تھا اور اندر سے کچھ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں اس دنیا میں بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں جو مومنوں کے ایمان اور منافقوں کے نفاق کی گواہی دے گی۔ اس کی سب سے بڑی حدیث ہے جس کو محدثین نے بیان کیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے حجر اسود کا جب بوسہ لیا تو فرمایا نہ تجھ میں کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے امیر المومنین، میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم یہاں اپنے کسی بڑے سٹور میں جائیں اور وہاں جا کے چیزیں کچھ خرید کے پھر ان کا بل کروانے کے لیے جائیں تو انہوں نے ایک سکینر رکھا ہوتا، وہ فردن ایک ایک شے کو سکین کرتا ہے، دو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اتنی پاورفل ٹیکنالوجی کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اس کے سامنے سے ایک بندہ گزرے، 10 بندے گزرے، لاکھ بندے گزرے، وہ آنے واحد میں سب کے سینوں میں چھپا ہوا ایمان سکین کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتا، اور پھر اس کے اندر جو ہارڈ ڈسک ہے وہ اتنی وسیع ہے آج تک کبھی بھری نہیں، اور اس کے اندر ساروں کا ایمان سٹور ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان بھی دے گا، آنکھیں بھی دے گا، اور وہ لوگوں کو دیکھ کر بتائے گا کہ فلاں بندہ جب میرے سامنے آیا تھا تو اس کے دل میں ایمان تھا اور فلاں نفاق سے آیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ رب کائنات جل جلالہ جس چیز سے چاہے گا وہ گفتگو کروا لے. سورہ صافات اور اس میں فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جی بالکل، آپ کے جو واقعات اور پھر ان سے ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی. یہ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 7-8 انبیاء کرام کا اختصار کے ساتھ ذکر ہوا. خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے کانا امتاً ایک انجمن قرار دیا، یعنی کہ جو کردار ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر سر انجام دیتے ہیں وہ اکیلے ابراہیم میں ہمیں نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا اسلم، سراپا تسلیم بن جا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم، تو اب پروردگار تیرا حکم ہوگا اور میری گردن ہوگا. جب نار نمرود سے نجات پائی تو پھر ایک مقام پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین. اس سے پتہ یہ چلا کہ طلب اولاد کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ تقدیر کو بنانے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل نامی بیٹا عطا فرمایا. اور یہاں میں حضور علیہ السلام کی بات کرنا چاہوں گا. آپ علیہ السلام نے یہاں پر چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا تذکرہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا. وہ تو جنت سے مینڈا آیا تو پھر اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اَنَا ابْنُ الذَّبِیحَیْن، میں ایسی دو ہستیوں کا بیٹا ہوں جن کو بارگاہ ربوبیت میں ذبیح ہونے کا شرف حاصل ہے. ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت اسماعیل کے جو دوسرے بھائی تھے اسحاق، ان کے آگے بیٹے تھے یعقوب. بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے وہ اس لڑی سے آئے، لیکن اولاد اسماعیل سے ایک ہی پیغمبر آئے، وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. یہ ان لوگوں کی بھی شکوک و شبہات کی نفی ہو جاتی ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی جن کو ذبیح ہونے کا شرف حاصل ہے وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہے. جب آپ نے فرمایا اَنَا ابْنُ الذَّبِیحَیْن تو ظاہر ہے کہ آپ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ اور ان کے بیٹے کا قصہ تو اس سورہ مبارکہ میں آپ نے آیت مبارکہ پڑھی. اور یہاں پر بڑی پیاری بات ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا میں فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹے تمہارا نظریہ کیا ہے، کیا ہم یہ کام کریں؟ تو بیٹے نے سراپا و تسلیم و رضا کا پیکر بن کر کہا ستجدونی انشاءاللہ، بلکہ پہلے یہ کہا افعل ما تؤمر. آپ مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ کو جب حکم ملا ہے تو آپ اس کو سر انجام دیں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. پھر اللہ رب العزت نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکالا اور جنت سے مینڈا پہنچایا. تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ذبیح ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کو کھودنے کے ساتھ ایک نظر مانی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. تو وہ قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا. پھر کاہنوں نے درمیان میں پڑھ کر، لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر، تو وہاں پر یہ کہا کہ آپ ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور ایک طرف جناب عبداللہ کو رکھیں، قرآن ڈالتے جائیں. جب تک اونٹوں کے نام قرآن نہیں نکلتا آپ اونٹ 10 بڑھاتے جائیں. جب اونٹوں کی تعداد 100 ہوئی پھر قرآن ڈالا گیا تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا اور ایک بہت بڑی ضیافت اور مہمان نوازی ہوئی. اس کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین. اور یہاں خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں انہی آیات میں فرمایا سلام علی ابراہیم. رب العالمین کی جن پر سلامتی کا نزول ہو وہ معمولی ہستیاں نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت سورہ زمر شروع ہو رہی ہے اور اس کی 8 نمبر آیت یہ بڑی اہم ہے. اور میں چاہوں گا کہ آج لوگ یہ افکار اور علوم ان سے آگاہی چاہتے ہیں. انسان کی غیر منصفانہ خلاف مروت اور احسان ناشناس روش اور پھر ان کے لیے اصلاح کا کوئی نصاب بھی. اس میں ایک بات میں پیچھے جی ضرور. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نور بخش توکلی یہ دونوں بڑی جلیل القدر اور عشق رسول سے بھری ہوئی ہستی ہیں. اس واقعے کے اندر ایک خوبصورت تجزیہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا بچانا تھا تو ایک مینڈا ذبح کروایا، اور جب رسول اللہ کے ابو جان کو بچانا تھا تو 100 اونٹ ذبح کروایا. کہا محبت کا بے مثال نظریہ. یہاں فرمایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس کو آسان فرما دے. اور جب اللہ تعالیٰ نعمت بھیجتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے
اور کہتا ہے یہ تو میری اپنی کوشش اور محنت کا نتیجہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن مجید میں سمجھایا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں 3 لفظ بولے گئے. پہلا فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، پھر فرمایا فَأَرَدْنَا، اور پھر فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ. جن 2 کاموں میں ظاہری طور پر نقص اور عیب تھا ان کاموں کی نسبت اپنی طرف کی. فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اس کو عیب دار کر دیا. اور بچے کو جب قتل کیا تو فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا. اور جب کام ایسا تھا جو نورانی تھا، خوبصورت تھا، تو فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، اے موسیٰ تیرے رب نے یہ چاہا. اور ہمیں اصول دیا بگڑے ہوئے معاشرے میں کہ جب رب کائنات جل جلالہ انعام و اکرام عطا فرمائے تو یہ کہنا چاہیے یہ رب کی کرم نوازی ہوئی، اور جب آزمائش آ جائے تو پھر یہ کہنا چاہیے یہ میرے شامت اعمال ہے. اور اس میں ایک حدیث مبارک ہمارے لیے بڑی توجہ کا مرکز ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھے دنوں میں رب کو نہیں بھولتا اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات کہ جو رب کو اچھے دنوں میں یاد رکھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل میں اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی جو آگے ہمارا سبق ہے. اللہ اکبر. میں اسی آیت مبارکہ پر چند جملے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت میں جن کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم جن کو خطاب کیا گیا وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، لیکن مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن زمانہ کفر کی بربادیاں ان کے سامنے اسلام قبول کرنے سے رکاوٹ کا سبب بن رہی تھی. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم اب بھی میرے بندے بن سکتے ہو بشرطے کہ تم میرے حبیب کے دامن اقدس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، اس کو قرآن نے کفر کہا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اب یہاں میں جو خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی امت کو ہمہ وقت جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرانے پہ نہ لگے رہیں، بلکہ ہم قرآن مجید کی وہ عظیم بشارتیں اور نبی کریم علیہ السلام نے جو کثرت ثواب اور نجات کی باتیں ذکر کیں ان کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصہ گو خطیب کو سنا جو جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں کا، اغلال اور سلاسل کا ذکر کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا کر رہا ہے تو؟ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیہ مبارکہ ہے کہ جو اکبر فرجن، جس کے اندر سب سے زیادہ وسعت ہمیں ملتی ہے، وہ یہ آیت مبارکہ ہے جو آپ نے تلاوت کی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بلکہ کچھ آل محبت نے تو یہ کہا کہ یہاں پر یا عبادی، اے پیارے نبی آپ فرما دیں اے میرے عباد. تو اے میرے عباد سے مراد اے عبد المصطفیٰ، اے عبد الرسول، اے میرے غلاموں تم گھبرانا مت، تمہارا میں پیغمبر ہوں، تم رحمت سے نا امید نہ ہونا کیونکہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی کی تربیت اور ہماری تعلیم اور تربیت جو حضور نے فرمائی اس کے اندر فرمایا کہ ابشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشکن خبریں سنا کر اللہ کا قرب ان کو دو، لوگوں کو ڈرا ڈرا کر اللہ سے دور نہ کرو. آج المیہ یہ ہے کہ ہم بات بات پہ کہتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہوگا فلاں، یہ اس طرح کی چیزوں سے کی جگہ پر اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جائے. جس طرح کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ فلاں پر لعنت کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا اس پر لعنت کرنے کی بجائے اگر اللہ کا ذکر اور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے تو اس کا زیادہ ثواب. آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں قیامت والے دن ہمارا حساب کس نے لینا؟ اللہ. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لینا. پھر وہ کہنے لگا خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا جو رب سے جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ملے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ہمیشہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. ہم نیک اعمال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہیں، عقائد کو درست رکھیں. جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے ہماری بخشش فرما دے. حضرت ان شب و روز میں اس رحمت کو اپنے لیے لازم کرنے کا کوئی طریقہ، کوئی نسخہ عطا فرمائے. دیکھیے جی ہمارے سامنے دو چیزیں اکٹھی آئی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک رمضان ہے.
یہ دونوں یشفعان، ان دونوں کو شفاعت کا حق اللہ نے عطا فرمایا، اور ان کو جو شفاعت کا حق ملا تو شفاعت کبریٰ کا دروازہ تو حضور علیہ السلام کھولیں گے۔ ہم یہ تو دیکھیے ایک طرف ہے رب العالمین، بلکہ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار یہ بندے تیرے کہلاتے ہیں، بات میری مانتے ہیں، دشمن مجھے کہتے ہیں، نافرمانی تیری کرتے ہیں۔ مکالمہ ہے، مکالمہ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر تجھ سے یہ میں عہد کرتا ہوں کہ میرے بندے جب بھی میری بارگاہ کی طرف پلٹیں گے میں تجھے رسوا کرنے کے لیے انہیں معاف کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا ایک طرف رب العالمین ہے، اور دوسری ایک طرف الرحمن الرحیم، اور دوسری طرف رحمت للعالمین۔ جب دو رحیموں کے درمیان یہ امت ہے تو پھر اللہ اپنے پیارے نبی سے فرمائے گا محبوب اس امت کو کیا فکر کرنی چاہیے، ایک طرف تو رحمت للعالمین، دوسری طرف میں رحمان الرحیم، تو کہتا جا میں مانتا جاؤں گا، تو شفاعت کرتا جا میں ان کو بخشتا جاؤں گا۔ اور آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو میں شفاعت کہنے میں بس نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے بھی ارشاد فرمایا محبوب یہ بھی کوئی بات ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بس اس میں بہت بنیادی بات جو حضرت مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب نے کہی کہ عقائد درست رکھیں اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جو محبت کا، عقیدت کا، ارادت کا اور عشق کا، اس کو مضبوط اور مستحکم رکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کی برکات اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جہاں ان کے وسیلے اور ان کے واسطے اور ان کے تعلق اور تمسک کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ اور ذریعہ نہیں ہوگا۔ آج کے موضوعات بہت اہم تھے، اور سورہ یاسین کے حوالے سے میں اختتامی بات پھر آپ کو یاد کرواتا جاؤں کہ آج ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جس عدم تحفظ کا شکار ہیں اس میں خیر برکت بھرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کے حصار میں دینے کے لیے اس کا ورد اور اس کی تلاوت صبح اور شام یہ اپنا معمول رکھیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان المبارک جس طرح ہم اس کے معمولات کو اپنی زندگی میں ہم نے شامل کیا، اس ایکسرسائز کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ یہ مہینہ جب اختتام پذیر ہو تو اس کے بعد بھی ان امور اور ان معاملات کو ہم اسی طرح آگے بڑھائیں تاکہ اس کی برکات ہماری زندگی میں ہمیشہ شامل رہیں۔ علماء کا بہت زیادہ شکریہ، اور حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، ہر مشکل کام میں آسانی۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو وہ 41 دن تک روزانہ 100 مرتبہ یا بدیو کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے سامان فراہم کرتا ہے۔ ساجد علی ساجد۔ اس کا کرم ہوا تو مقدر سنور گیا، اس کا کرم ہوا تو مقدر سنور گیا، خیر کثیر سے میرا دامان بھر گیا، خیر کثیر سے دو جنت خدا سے اسے ہو گئی عطا، دو جنت خدا سے اسے ہو گئی عطا، پہنچا وہی مراد کو جو سے ڈر گیا، پہنچا وہی مراد کو، رکھتا کھلا ہے باب عطا کا سبھی پہ وہ، رکھتا کھلا ہے
شام و سحر گیا خیر کثیر سے میرا دامان بھر گیا خیر کثیر سے میرا ہر پھول کا ہے رنگ بھی خوشبو بھی منفرد ہر پھول کا ہے رنگ بھی خوشبو بھی منفرد اس کا ہی حسن دیتا جمال نظر گیا اس کا ہی حسن دیتا جمال نظر گیا خیر کثیر سے میرا اس کا کرم ہمیشہ رہا میرے ساتھ اس کا کرم ہمیشہ رہا میرے ساتھ رحمت ملی ہے اس کی میں ساجد جدھر گیا رحمت ملی ہے اس کی میں ساجد جدھر گیا اس کا کرم ہوا تو مقدر سنور گیا خیر کثیر سے میرا دامان بھر گیا